اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم یہاں کسی بحث کے لیے نہیں بلکہ ایک ساتھ مل کر قرآن کے سمندر میں کچھ گہرائی تک اترنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ ہمارے سامنے سورہ یاسین کی پہلی 12 آیات کا ایک بہت ہی عمیق تجزیہ موجود ہے۔ جی، اور اس تجزیے کا مقصد صرف ترجمہ کرنا نہیں ہے بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ جب وحی آسمان سے اترتی ہے تو یہاں زمین پر انسانی دل میں کیا ہوتا ہے۔ اچھا، یہ آیات دل کی دو حالتوں کا ایک نقشہ کھینچتی ہیں، ایک دل جو بند ہو جاتا ہے اور دوسرا جو کھل جاتا ہے۔ تو ہم اس کے ظاہری اور باطنی یعنی روحانی دونوں پہلوؤں پر بات کریں گے۔ بالکل، اور یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ گہرا مطالعہ میر علی شاہ نے مرتب کیا ہے۔ وہ لیونگ دا وزڈم آف دا قرآن پوڈ کاسٹ کے ذریعے ایک طالب علم کی حیثیت سے جو کچھ سیکھ رہے ہیں اسے شکر گزاری کے ساتھ آگے بڑھا رہے ہیں۔ بہت خوب۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سورت کا آغاز ہی بہت پرزور ہے، یاسین والقرآن الحکیم، مطلب کوئی دلیل نہیں، کوئی بحث نہیں، سیدھا ایک اعلان ہے۔ اس انداز کی کیا اہمیت ہے؟ دیکھیں، یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ قرآن یہاں اپنے سچے ہونے پر بحث ہی نہیں کر رہا، اچھا، وہ اسے ایک مسلمہ حقیقت کے طور پر پیش کر رہا ہے۔ گویا اصل مسئلہ پیغام کی سچائی کا ہے ہی نہیں، اصل مسئلہ اس دل کی حالت کا ہے جس پر یہ پیغام آ رہا ہے۔ صحیح۔ آگے کی آیات اسی بات کو واضح کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، سیدھے راستے پر ہیں، اور یہ کتاب اس ذات کی طرف سے ہے جو غالب بھی ہے اور مہربان بھی۔ یعنی پیغام کا ذریعہ، راستہ، بھیجنے والی ہستی، سب کچھ صاف صاف بتا دیا گیا ہے۔ جی بالکل، کوئی شک کی گنجائش نہیں چھوڑی۔ لیکن اس کے باوجود اگلی ہی آیت کہتی ہے کہ ان میں سے اکثر ایمان نہیں لاتے۔ یہ بات تھوڑی عجیب لگتی ہے۔ یہیں سے یعنی دل کی سائنس شروع ہوتی ہے۔ ماخذ کے مطابق یہ ایک روحانی قانون کو بیان کرتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہ وہی کبھی ناکام نہیں ہوتی۔ وہ جب دل پر دستک دیتی ہے تو دل یا تو اس کے لیے نرم ہو کر کھل جاتا ہے یا پھر مزید سخت ہو جاتا ہے۔ بالکل، غیر جانبدار رہنے کا کوئی آپشن ہی نہیں بچتا۔ یہ ایک ایسی روشنی ہے جو یا تو راستہ دکھاتی ہے یا پھر ان آنکھوں کو خیرہ کر دیتی ہے جو اسے دیکھنا ہی نہیں چاہتی۔ اور پھر وہ آیت آتی ہے، لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، یعنی آپ ایک ایسی قوم کو خبردار کرنے آئے ہیں جن کے باپ دادا کو خبردار نہیں کیا گیا تھا، اس لیے وہ غفلت میں ہے۔ جی، اب اگر کسی قوم تک نسلوں سے پیغام ہی نہیں پہنچا تو ان کا غافل ہونا تو قدرتی بات ہے۔ کیا یہ آیت ان کے کفر کا ایک جواز نہیں پیش کر رہی؟ بہت اچھا سوال ہے۔ ماخذ اس کو بہت خوبصورتی سے واضح کرتا ہے۔ یہ جواز نہیں ہے، یہ تشخیص ہے۔ ڈائگنوسس مطلب؟ یہ ان کی حالت کی سنگینی کو بیان کر رہا ہے۔ آپ سوچیں، جب ایک معاشرے میں کئی نسلوں تک کوئی روحانی رہنمائی نہ ہو تو وہاں شرک اور تکبر ایک معمول بن جاتے ہیں۔ صحیح۔ ایسے میں جب ایک لمبے عرصے بعد حق کی آواز آتی ہے تو اکثر دل اسے قبول کرنے کی صلاحیت ہی کھو چکے ہوتے ہیں۔ تو یہ آیت ان کی غفلت کی گہرائی بتا رہی ہے، ان کے انکار کو صحیح نہیں ٹھہرا رہی۔ اچھا، تو یہ بیماری کی شدت کا بیان ہے، معذرت کا نہیں۔ یہاں سے آگے تو قرآن بہت ہی ایک پاورفل امیج استعمال کرتا ہے۔ گردنوں میں توق، ٹھوڑیوں تک پہنچے ہوئے، سر اکڑے ہوئے، اور پھر آگے اور پیچھے دیواریں۔ کلاسیکی مفسرین نے اسے کیسے سمجھا ہے؟ دیکھیں، ظاہری تفسیر کے مطابق یہ ان کے مسلسل انکار کا ایک نتیجہ ہے۔ اللہ کی طرف سے ان پر ایک حالت طاری کر دی گئی ہے۔ ان کے تکبر کی وجہ سے؟ جی، یہ توق اصل میں ان کے تکبر کی ہی علامت ہے۔ جب توق ٹھوڑی تک پہنچتا ہے نا تو سر خود بخود اوپر اٹھ جاتا ہے، اکڑ جاتا ہے۔ ہاں، یہ تو ہے۔ یہ وہی متکبرانہ انداز ہے جو انسان کو حق کے سامنے جھکنے سے روکتا ہے، اور جب سر اتنا اونچا ہو تو انسان اپنے قدموں کے آگے بھی نہیں دیکھ پاتا۔ تو ان کا اندھا پن روشنی کی کمی کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ ان کے اپنے رویے کی وجہ سے ہے۔ سبحان اللہ، یعنی تکبر ہی سزا بن گیا اور حقیقت سے پردہ بھی۔ یہ تو ہوئی ظاہری تفسیر، لیکن کیا یہ زنجیریں واقعی لوہے کی ہیں یا صوفیانہ روایت میں اس کی کوئی اور گہری تعبیر بھی ہے؟ بالکل، اور یہی اس تجزیے کی اصل خوبصورتی ہے۔ باطنی روایت میں یہ زنجیریں اور توق باہر سے نہیں پہنائے جاتے، تو پھر انسان کا اپنا نفس انہیں تیار کرتا ہے۔
یہ تکبر کی زنجیریں ہیں، اپنی رائے پر اڑے رہنے کی ضد ہے، اپنی انا کو بچانے کی۔ جی، اپنی چھوٹی شناخت کو بچانے کی۔ امام کشیری رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ نفس کا وہ تکبر ہے جو سچائی کے سامنے جھکنے سے انکار کرتا ہے۔ تو گویا ہم اپنی جیل خود بناتے ہیں اور خود ہی اس میں قید ہو جاتے ہیں۔ بالکل۔ مولانا رومی کا ایک بہت خوبصورت قول ہے جو اسی کیفیت پر ہے۔ وہ کہتے ہیں جب سر اٹھا رہتا ہے تو دروازہ نظر نہیں آتا۔ واہ! جب تک انسان اپنی انا میں اکڑا رہے گا اسے نجات کا دروازہ کیسے دکھائی دے گا؟ یہ زنجیریں اس کی اپنی بنائی ہوئی ہیں۔ اور ان دیواروں کا کیا مطلب ہے جو آگے اور پیچھے ہیں؟ یہ تمثیل تو مجھے آج کے دور میں اور بھی زیادہ ریلیونٹ لگ رہی ہے۔ جی، باطنی طور پر یہ وقت کے پردے ہیں۔ ہمارے آگے کی دیوار ہے مستقبل کی پریشانیاں، لامتناہی منصوبے۔ اور پیچھے کی دیوار؟ وہ ہے ماضی کے پچھتاوے، حسرتیں، پرانی کہانیاں۔ ان دو دیواروں کے بیچ میں حال کا لمحہ، وہ واحد لمحہ جہاں خدا سے حقیقی تعلق بن سکتا ہے، وہ کہیں کھو جاتا ہے۔ یعنی ہم یا تو ماضی کے پچھتاووں کی انسٹاگرام فیڈ میں ہیں یا مستقبل کی فکروں کی ٹو ڈو لسٹ میں، اور حال جہاں زندگی اصل میں ہے وہ غائب ہو جاتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ انسان یا تو ماضی کی قید میں ہے یا مستقبل کے خوف میں۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہ اس لمحے سے غافل ہے جس میں وہی اس سے بات کر رہی ہیں۔ اس لیے قرآن کہتا ہے کہ ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ اندھا پن روشنی کی کمی سے نہیں، توجہ کے غلط جگہ پر ہونے کی وجہ سے ہے۔ یہ تو بہت ہی مایوس کن منظر ہے۔ ایک ایسا دل جو اپنی ہی بنائی زنجیروں میں جکڑا ہے، ماضی اور مستقبل کی دیواروں میں قید ہے۔ لیکن پھر آیت 11 میں اچانک جیسے ایک کھڑکی کھلتی ہے، ایک متبادل راستہ دکھایا جاتا ہے۔ جی، فرمایا گیا کہ یہ انتباہ تو صرف اس کو فائدہ دیتا ہے جو نصیحت کی پیروی کرے اور غیب میں رحمان سے ڈرے۔ یہاں کیا بنیادی فرق ہے؟ یہ ایک فیصلہ کن موڑ ہے۔ یہاں ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو اپنی شرطوں پر ثبوت مانگنے کے بجائے نصیحت کو سن کر اس کی پیروی کرنے پر تیار ہیں۔ لفظ اتباع یعنی پیروی کرنا۔ جی، یہ بہت اہم ہے۔ یعنی اپنی زندگی کو اس نصیحت کے مطابق بدلنے کا ارادہ کرنا۔ اور دوسرا حصہ ہے رحمان سے ڈرنا غیب میں۔ یہاں ڈر کا مطلب دہشت نہیں ہے۔ اچھا؟ جی، جیسا کہ ابن عربی جیسے عارفین نے وضاحت کی ہے، یہ مراقبہ ہے، اللہ کی موجودگی کا ایک گہرا، خاموش اور باطنی احساس جو ہماری ظاہری حواس سے ماورا ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو صرف سطح پر نہیں بلکہ گہرائی میں جیتے ہیں۔ وہ مانتے ہیں کہ اس ظاہری دنیا کے پیچھے ایک نادیدہ حقیقت ہے اور وہ اس کے سامنے جواب دہ ہیں۔ بالکل، ان کا دل زندہ ہے، نصیحت قبول کرنے کو تیار ہے۔ وہ وحی سے بحث نہیں کرتے، اسے اپنے اندر جذب کرتے ہیں۔ اور ایسے لوگوں کے لیے دو چیزوں کا وعدہ ہے، مغفرت اور باعزت اجر۔ جی، ان کا باطنی مفہوم کیا ہو سکتا ہے؟ مغفرت کا تو مطلب گناہوں کی معافی ہے۔ ظاہری طور پر تو یہی ہے، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ لیکن باطنی مفہوم میں مغفرت صرف گناہوں سے رہائی نہیں، بلکہ ماضی کی قید سے آزادی ہے۔ ان زنجیروں اور دیواروں سے رہائی؟ بالکل، جو انسان نے خود اپنے گرد بنائی تھی۔ یہ ایک نئی شروعات کا موقع ہے۔ اور باعزت اجر یعنی اجرن کریمن۔ کریم کا لفظ بہت وسیع ہے۔ یہ ایک ایسا انعام ہے جو عزت دیتا ہے، قریب لاتا ہے، باوقار بناتا ہے۔ صوفیانہ روایت میں اجر کریم سے مراد معرفت ہے۔ معرفت یعنی دل کی وہ بصیرت جو دوبارہ دیکھنے کے قابل ہو جائے، اللہ کا قرب، اور ایسی روحانی وضاحت جو سارے شکوک دور کر دے۔ یہ جنت کے محلات سے بھی بڑا انعام ہے۔ اس حصے کی آخری آیت مردوں کو زندہ کرنے اور ہر چیز کے ایک امام مبین یعنی ایک واضح کتاب میں درج ہونے کا ذکر کرتی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ظاہر ہے، ایک مطلب تو قیامت کے دن اعمال نامے کا پیش ہونا ہے، لیکن اس کا ایک گہرا باطنی مفہوم بھی ہے جو ابھی اسی لمحے ہم پر لاگو ہوتا ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ امام مبین کوئی مستقبل میں کھولی جانے والی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ ایک لائیو ریکارڈ ہے۔ ہر لمحہ ہماری ہر نیت، ہر عمل فوراً درج ہو رہا ہے اور ہمارے وجود پر، ہماری روح پر اپنا نشان چھوڑ رہا ہے۔ گویا ہمارا وجود خود ایک کتاب کی طرح ہے جسے ہم ہر لمحہ لکھ رہے ہیں۔ بالکل، اور یہ آیت امید کی ایک بہت بڑی کرن بھی ہے۔ یہ کہتی ہے ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں،
اس کا مطلب ہے کہ جو دل تکبر اور غفلت سے مردہ ہو چکے ہیں انہیں بھی زندہ کیا جا سکتا ہے۔ اندھاپن ایک حالت ہے، یہ مقدر نہیں۔ توبہ کا اور پیروی کا راستہ کھلا ہے۔ جی، اب بھی کھلا ہے۔ یہیں پر اس تجزیے میں ایک بہت حیران کن تعلق جوڑا گیا ہے جو ان 1400 سال پرانی آیات کو آج کی جدید نفسیات سے ملا دیتا ہے۔ جی، یہ بہت دلچسپ ہے۔ جدید نفسیات کی ریسرچ بھی قرآن کی اس بصیرت کی تصدیق کرتی ہے، جیسے ایک ٹیرر مینجمنٹ تھیوری ہے۔ وہ کیا کہتی ہے؟ وہ بتاتی ہے کہ جب انسان کو اپنی موت یاد آتی ہے تو وہ زیادہ بامقصد زندگی گزارتا ہے، دوسروں سے اچھا سلوک کرتا ہے۔ اسی طرح مثبت نفسیات ثابت کرتی ہے کہ جن لوگوں کی زندگی میں امید اور کوئی بڑا مقصد ہو وہ اخلاقی طور پر زیادہ مضبوط ہوتے ہیں۔ اور اس کے برعکس جب زندگی بے مقصد ہو تو انسان مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ بالکل، اور سورہ یاسین یہی تو کہہ رہی ہے، وہ دل جو یہ مان لیتا ہے کہ کسی چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا، زندگی بس ایک اتفاق ہے، وہ آخرکار سچائی کو قبول کرنے کی صلاحیت ہی کھو دیتا ہے، چاہے وہ اس کے سامنے ہی کیوں نہ ہو۔ جی، یہ ایک ایسا دل ہے جس نے جینے کا مقصد کھو دیا ہے، اس لیے وہ روحانی طور پر مردہ ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہ آیات صرف ایک پرانی قوم کی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے اپنے دل کو جانچنے کا ایک آئینہ ہے۔ آپ نے بالکل درست کہا، اسی لیے ماخذ میں ایک حصہ عملی غور و فکر کے نام سے بھی ہے۔ یہ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم ان آیات کی روشنی میں اپنی ذات میں جھانکیں۔ یہ ہم سے کچھ سوالات پوچھتا ہے۔ جی، مثلاً میری کون سی عادتیں میرے لیے زنجیر بن چکی ہیں؟ کون سا ماضی کا پچھتاوا یا مستقبل کی پریشانی مجھے حال میں جینے سے روک رہی ہے؟ کیا اللہ کا ذکر میرے کانوں سے گزر جاتا ہے یا میرے دل میں ٹھہر کر اسے زندہ کرتا ہے؟ یہ تو بہت گہرے سوالات ہیں جن کا سامنا کرنے کے لیے ہمت چاہیے۔ جی، لیکن ماخذ ایک بہت خوبصورت یاد دہانی بھی کرواتا ہے۔ عاجزی لوہے کو پگھلا دیتی ہے، حال کے لمحے میں موجودگی دیواروں کو گرا دیتی ہے۔ آپ کا دل ابھی بھی لکھنے کے قابل ہے۔ بہت خوب، تو ہم نے وحی کے اعلان سے سفر شروع کیا، پھر دل کی دو حالتوں کو دیکھا، ایک سخت اور بند، دوسری قبول کرنے والی اور زندہ، اور ان آیات کے ظاہری اور باطنی پہلوؤں کو سمجھنے کی کوشش کی۔ اور ان تمام معنی کو دل میں اتارنے کے لیے ماخذ کے آخر میں ایک مختصر سی دعا یا مناجات بھی شامل کی گئی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو۔ ضرور ضرور۔ اے دلوں کو کھولنے والے، ہمیں ان زنجیروں سے آزاد کر جنہیں ہم اپنی شناخت سمجھ بیٹھے ہیں۔ ماضی اور مستقبل کے پردے ہٹا دیں تاکہ ہم تجھے حال میں دیکھ سکیں۔ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو نصیحت کی پیروی کرتے ہیں اور غیب میں تجھ سے ڈرتے ہیں، اور اس سے پہلے کہ تو مردوں کو اٹھائے ہمیں زندوں میں لکھ دے۔ آمین۔ آمین ثم آمین۔ اور یہ گہرا تجزیہ ہمیں ایک آخری سوچ کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے جو سورت کے اگلے حصے کی طرف اشارہ بھی ہے۔ جی، اب تک کی ساری گفتگو دل کی انفرادی سچائی کے بارے میں تھی۔ سورت کا اگلا حصہ اسی سچائی کو ایک پورے معاشرے پر لاگو کرتا ہے۔ تو سننے والوں کے لیے غور کرنے کا سوال یہ ہے کہ جب افراد کی یہ اندرونی زنجیریں اور دیواریں ایک معاشرے کا اجتماعی رویہ بن جائیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ گہرا اور بصیرت افروز تجزیہ میر علی شاہ نے مرتب کیا ہے، لیونگ دی وزڈم آف دی قرآن پوڈ کاسٹ کے ذریعے، ایک طالب علم کی طرف سے دوسرے سیکھنے والوں کے لیے ایک تحفہ۔